الدخان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حام میم، قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اس کو ایک برکت والی رات میں اتارا ہے۔ بے شک ہم آگاہ کرنے والے تھے۔ اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ طے کیا جاتا ہے ہمارے حکم سے۔ بے شک ہم تھے بھیجنے والے تیرے رب کی رحمت سے، وہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تمہارا بھی رب اور تمہارے اگلے باپ دادا کا بھی رب، بلکہ وہ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ پس انتظار کرو اس دن کا جب آسمان ایک کھلے ہوئے دھوئیں کے ساتھ ظاہر ہوگا، وہ لوگوں کو گھیر لے گا۔ یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ اے ہمارے رب، ہم پر سے عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان کے لیے نصیحت کہاں؟ اور ان کے پاس رسول آ چکا تھا کھول کر سنانے والا، پھر انہوں نے اس سے پیٹھ پھیری اور کہا کہ یہ تو ایک سکھایا ہوا دیوانہ ہے۔ ہم کچھ وقت کے لیے عذاب کو ہٹا دیں، تم پھر اپنی اسی حالت پر آ جاؤ گے۔ جس دن ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ، اس دن ہم پورا بدلہ لیں گے۔ اور ان سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کو آزمایا، اور ان کے پاس ایک معزز رسول آیا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو، میں تمہارے لیے ایک معتبر رسول ہوں، اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ میں تمہارے سامنے ایک واضح دلیل پیش کرتا ہوں، اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو تم مجھ سے الگ رہو۔ پس موسیٰ نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں، تو اب تم میرے بندوں کو رات ہی رات میں لے کر چلے جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور تم دریا کو تھما ہوا چھوڑ دو، ان کا لشکر ڈوبنے والا ہے۔ انہوں نے کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور عمدہ مکانات اور آرام کے سامان جن میں وہ خوش رہتے تھے سب چھوڑ دیے۔ اسی طرح ہوا، اور ہم نے دوسری قوم کو ان کا مالک بنا دیا۔ پس نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ ان کو مہلت دی گئی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت والے عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون سے۔ بے شک وہ سرکش اور حد سے نکل جانے والوں میں سے تھا، اور ہم نے ان کو اپنے علم کی روح سے دنیا والوں پر ترجیح دی، اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں دیں جن میں کھلا ہوا انعام تھا۔ یہ لوگ کہتے ہیں بس یہی ہمارا پہلا مرنا ہے، اور ہم پھر اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہمارے باپ دادا کو۔ کیا یہ بہتر ہیں یا تباہ کی قوم، اور جو ان سے پہلے تھے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ بے شک وہ نافرمان تھے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر نہیں بنایا، ان کو ہم نے حق کے ساتھ بنایا ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بے شک فیصلے کا دن ان سب کا طے شدہ وقت ہے، جس دن کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ان کی کچھ حمایت کی جائے گی، ہاں مگر وہ جس پر اللہ رحم فرمائے۔ بے شک وہ زبردست ہے، رحمت والا ہے۔ زقوم کا درخت گنہگار کا کھانا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا، وہ پیٹ میں کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ اس کو پکڑو اور اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بیچ تک لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو۔ چکھ اس کو، تو بڑا معزز مکرم ہے۔ یہ وہی چیز ہے
جس میں تم شک کرتے تھے۔ بے شک خدا سے ڈرنے والے امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں، باریک ریشم اور دبیس ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ بات اسی طرح ہے، اور ہم ان سے بیاہ دیں گے حوریں، بڑی بڑی آنکھ والی، وہ اس میں طلب کریں گے ہر قسم کے میوے نہایت اطمینان سے۔ وہ وہاں موت کو نہ چکھیں گے مگر وہ موت جو پہلے آ چکی ہے، اور اللہ نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ یہ تیرے رب کے فضل سے ہوگا، یہی ہے بڑی کامیابی۔ پس ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ پس تم بھی انتظار کرو، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔